باہر نکلے، جب باہر پہنچے پھر کبھی ذہن میں آیا کہ حضور کا تو وصال ہو چکا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب تو میری خلافت کا زمانہ ہے۔ یہ آدمی کہاں سے آ گیا کہ اللہ کے رسول کے پیغام لے کر آیا ہے؟ اس سے ملاقات کی، اس نے اپنی ساری بات سنائی، اس طرح میں نے بکری ذبح کی اور اس میں سے گوشت نہیں نکلا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند آ گئی، خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا ہم تو تم کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں سے کہیں ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ارے کیوں ادھر ادھر نگاہ اڑاتے ہو؟ اس ذات سے دعا لگاؤ اور اس ذات سے مانگو جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ دینے والا ہے، وہ ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ ہوئی، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تو تم کو بڑے سمجھدار سمجھتے تھے۔ صحابہ کو جمع کیا، الصلاۃ جامعہ، آپ نے بھیجا جا کے اعلان کرو الصلاۃ جامعہ۔ یہ اس زمانے کا اعلان تھا کہ جیسے نماز لوگوں کو جمع کرتی ہے اور نماز کی وجہ سے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاؤ، فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ۔ صحابہ مسجد میں پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے سے ہٹ گیا ہوں، ان کے طریقے سے ہٹ چکا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، آپ تو ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اچھا تو ان عرابی کی بات سنو۔ عرابی نے ساری بات سنائی، ساری بات سنائی۔ ہاں صحابہ کہنے لگے حضور نے سچ فرمایا، حضور نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک طرف کہتے ہو کہ میں اسی طریقے پہ چل رہا ہوں، ایک طرف کہتے ہو میں اسی طریقے پہ چل رہا ہوں، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ حضور نے سچ فرمایا۔ اور نے کہا کہ اے مومنین، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ تو اللہ والے تھے، آپ تو اللہ سے لینے والے تھے، آپ کہاں دنیا میں پڑ گئے؟ آپ کہاں مصر کی طرف کرنے والے اور مصر کو دیکھنے والے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے کیوں نہیں دعا لگاتے؟ اب طلب ہو۔ حالانکہ ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کی توجہ حضرت اللہ کی طرف تھی، حضرت اللہ سے مانگنے والے، لیکن انسان ہے کبھی توجہ نہ ہوئی اس طرف، توجہ نہ ہوئی اس طرف۔ اب جب یہ صحابہ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا واللہ آپ کی ارشاد کا مطلب یہی ہے، واللہ آپ کی ارشاد کا مطلب یہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے مانگا۔ کہاں تو مصر لکھ رہے تھے کہ غلہ بھیجو، مدینے والے یا حضور کے شہر والے فاقے میں ہیں اور یہاں مہد آ گیا ہے، ان سے مانگ رہے تھے۔ اور کہاں فون اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اللہ سے مانگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے لینے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، اب جناب چاروں طرف سے بادل آنے شروع ہو گئے اور ادھر ادھر کے لوگوں نے بادلوں میں سے آواز سنی، اتاک الغوث یا ابا حفص، اتاک الغوث یا ابا حفص، اے ابو حفص، یہ ان کی کنیت، ان کی صاحبزادی کا نام حضرت حفصہ ام المؤمنین، حضور کی زوجہ مطہرہ، ہماری اماں جان، سب مومنین کی اماں جان حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت کی صاحبزادی تھی، حضور کی کنیت تھی ابو حفص۔ تو بادلوں میں سے لوگوں نے آواز سنی، اتاک الغوث یا ابا حفص، اتاک الغوث یا اے ابو حفص، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی۔ اور جناب بادل آئے، بارش برسی اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے فاقے کو دور کر دیا۔ کیا وہ اللہ سے دعا لگانے والے تھے، ان کی دعا اللہ سے لگی ہوئی تھی، اللہ سے مانگنے والے تھے اور اللہ سے نماز پڑھ کر لینے والے تھے۔ وقتی طور سے توجہ ہٹ گئی، دنیا میں لگ گئے، اللہ کی طرف سے فیصلہ بدل گیا۔ اور جب پھر اللہ سے دعا لگا لی، پھر نماز پڑھ لی اور دعا مانگ لی، اللہ کا فیصلہ بدل گیا۔ اللہ کا فیصلہ قحط کے دور کرنے کا ہو گیا اور مدینہ منورہ میں خوشحالی آ گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خوشحالی آ گئی۔
ایمان والے کو اللہ سے لینے والے اللہ سے مانگ مانگ کر اپنی ضرورت